السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 99 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، کل کے درس میں ہم نے باب 76 سے ریاضت و فضیلت اصحاب کرامت کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کی تھی۔ آئیے اسی باب سے مزید کچھ باتیں آج سنتے ہیں۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد، خود بچو اور دوستوں کو بھی خواہشات کی پیروی کرنے سے ڈراؤ، کیونکہ جو دل دنیاوی خواہشات میں مگن ہوتے ہیں ان کی عقل مجھ سے دور ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص کے لیے بشارت ہے جس نے ان وعدہ کیے ہوئے انعامات کی خاطر جو ابھی نظروں سے غائب ہے، ظاہر چیزوں کی خواہشات ترک کر دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایسی جماعت سے جو جہاد سے آ رہے تھے خوش آمدید کہا، تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف واپس آئے ہو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد اکبر کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفس سے جہاد کرنا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالی کی عبادت میں نفس سے مقابلہ کرتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنے نفس کے مصائب کو روک، اس کی خواہشات کی پیروی میں اللہ تعالی کی نافرمانی نہ کر۔ جب قیامت کے دن تیرا نفس تجھ سے جھگڑا کرے گا تو تیرے وجود کا ایک حصہ دوسرے پر لعنت کرے گا۔ اللہ تعالی اگر تجھے بخش دے اور تیرے عیبوں کو ڈھانپ لے تو یہ اور بات ہے۔ جناب سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ میں نے نفس سے بڑھ کر کسی چیز کا مشکل علاج نہیں کیا جس میں کبھی مجھے فائدہ اور کبھی نقصان ہوا۔ جناب ابو عباس موصلی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اے نفس، نہ تو دنیا داروں کے ساتھ رہ کر عیش و عشرت کے مزے لیتا ہے اور نہ ہی تو آخرت کی طلب میں نیکیوں کے ساتھ رہ کر عبادت و ریاضت کرتا ہے۔ گویا تو مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان روک رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ نفس سرکش جانور سے بھی زیادہ لگام کا محتاج ہے۔ جناب یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ نفس کا ریاض کی تلواروں سے مقابلہ کر۔ ریاضت کی 4 قسمیں ہیں: معمولی کھانا، معمولی سونا، حاجت کے وقت بولنا اور تمام لوگوں سے دکھ اٹھانا۔ کم کھانے سے شہوات مر جاتی ہے، کم سونے سے ارادے پاکیزہ ہوتے ہیں، کم بولنے سے سلامتی آتی ہے اور لوگوں سے دکھ اٹھانے کی وجہ سے انسان اعلیٰ مراتب تک پہنچ جاتا ہے۔
کسی انسان کے لیے ظلم کے وقت حوصلہ سے بڑھ کر عمدہ چیز اور کوئی نہیں ہے۔ تکالیف میں صبر کرنا بھی اسی طرح ہے۔ جب بھی نفس گناہوں اور خواہشات کی طرف میلان کرے، فضول گفتگو کرنے کو خوشگوار تصور کرنے لگے، اس پر کم کھانے، کم سونے اور بیداری کی تلواریں کھینچ کر اسے کم بولنے کی سزا دے، پوشیدگی میں اس پر وار کر، یہاں تک کہ تو ظلم اور انتقام سے محفوظ ہو جائے، تمام لوگوں کو اس کے آفات سے امن حاصل ہو، اس کی شہوات کی تاریکیوں کو مٹا تاکہ اس کی گمراہی کی مصیبت سے نجات پالے۔ جب تو پاکیزہ اور روحانی وہ نورانی اسرار کا مالک بن جائے، پھر تو اس تیز رفتار گھوڑے کی طرح جو میدان میں اپنی تیز رفتاری کے جوہر دکھاتا ہے، نیکیوں اور عبادت کی راہ میں سبک روی اور تیز گامی کے جوہر دکھانا، اور باغ کے مالک کی طرح باغ کی روشوں پر چہل قدمی کرنا۔ آپ نے مزید فرمایا کہ انسان کے 3 دشمن ہیں: دنیا، شیطان اور نفس۔ دنیا کو چھوڑ کر اس سے محفوظ رہ، شیطان کی مخالفت کر، اور خواہشات چھوڑ کر نفس کے شر سے محفوظ ہو جا۔ کسی حکیم کا قول ہے کہ جس شخص پر اس کا نفس غالب آ جاتا ہے، وہ شہوات کی محبت کا اسیر ہو جاتا ہے اور خواہشات کی جیل کا قیدی بن جاتا ہے۔ نفس کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوتی ہے اور وہ اس پر ظلم و تشدد کرتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے اسے گھسیٹ کر لے جاتا ہے، لہذا اس کا دل تمام دینی فوائد سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت جعفر بن حمید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے علماء اور حکماء کو اس امر پر متفق پایا کہ دنیاوی نعمتیں چھوڑے بغیر اخروی نعمتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو یحییٰ وراق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنے اعضاء کی خواہشات کو پورا کیا، اس نے گویا دل میں پشیمانیوں کے بیج بوئے۔ حضرت وہب بن ورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو کچھ قُتِ لا یموت سے زائد ہے وہ شہوت ہے۔ مزید فرمایا کہ جس نے دنیاوی خواہشات کو محبوب رکھا وہ رسوائی کے لیے تیار ہوا۔ حکایت: عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب سلطنت مصر پر فائز پایا اور خود یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ پر ایک بلند ٹیلے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 12,000 امرائے مملکت کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے، تو اس نے کہا، پاک ہے وہ ذات جو گناہوں کے سبب بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے۔ بے شک حرص و خواہش نفسانی نے بادشاہوں کو غلام بنا دیا ہے، اور یہی مفسدین کی جزا ہے، اور صبر و تقوی نے غلاموں کو بادشاہ کر دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب عزیز مصر کی بیوی کی 40 باتیں بتلائیں تو وہ بے ساختہ کہہ اٹھے، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ مفہوم: بے شک جو تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے، اللہ تعالی نیکیاں کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ میں رات کو بیدار ہو کر عبادت میں مشغول ہوا، مگر مجھے عبادت میں مزہ نہ آیا۔ تب میرا ارادہ ہوا کہ جا کر سو جاؤں، لیکن نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر بھی مجھے چین نہ آیا، چنانچہ میں باہر نکل گیا۔ راستے میں نے ایک آدمی کو کمبل میں لپٹا پڑا ہوا دیکھا۔ جب اس نے میری آہٹ محسوس کی
تو کہا اے ابو القاسم ذرا میری طرف تشریف لائیے۔ میں نے کہا آقا بغیر کسی کے بلائے کیسے آ جاؤں؟ وہ کہنے لگا ہاں میں نے اللہ تعالی سے سوال کیا تھا کہ آپ کے دل میں میرے لیے تحریک پیدا کرے۔ میں نے کہا اللہ تعالی نے ایسے ہی کیا ہے، بتلائیے آپ کی حاجت کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا نفس کی بیماری، اس کے لیے علاج کب بنتی ہے؟ میں نے کہا جب آپ اپنے نفس کی خواہشات کی مخالفت کریں۔ تب وہ اپنے آپ سے کہنے لگا سن لیا، میں نے 7 مرتبہ تجھے یہی بات بتلائی تھی، مگر تو نے جنید کے سوا کسی کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب سن لیا کہ جنید کیا کہتا ہے۔ پھر وہ چل دیا اور جانے کہاں غائب ہو گیا۔ جناب یزید رقاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ تم مجھے دنیا میں ٹھنڈے پانی سے بچاؤ، کہیں میں آخرت میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں۔ کسی نے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا میں کب بولوں؟ انہوں نے کہا جب تجھے چپ رہنے کی خواہش ہو۔ اس نے کہا اور چپ کب رہوں؟ آپ نے فرمایا جب تجھے گفتگو کرنے کی خواہش ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو جنت کا مشتاق ہو وہ دنیاوی خواہشات سے کنارہ کش ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، اسی کے ساتھ یہ باب اور آج کا ہمارا یہ درس مکمل ہوا۔ ہم نے خواہشات نفسانی کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، بزرگان دین کے اقوال اور ان کے اعمال کو دیکھا۔ یقیناً ہم نے اور آپ نے یہ بات سمجھ لی ہوگی کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اپنے نفس کو کچلنے میں ہے۔ وہ شخص جو عمر بھر اپنے نفس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ناکام ہوتا ہے، اور جو شخص اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی آخرت کو سنوارنے کی نیت سے اپنے نفس کا گلا گھونٹ دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے دنیا میں عزت، مقام ولایت اور آخرت میں جنت عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل 100ویں ایپیسوڈ اور ایک نئے باب کے ساتھ کچھ نئی باتیں لے کر آپ کی خدمت میں پھر ایک بار حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔